السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شگفتہ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرا جہان۔ ناظرین، پنڈی کی عدالت نے وجیہہ سواتی کیس کا 1 سال بعد فیصلہ سناتے ہوئے اس کے قاتل کو سزائے موت سنائی ہے اور اس کے 2 شریک ملزمان کو 7 سال قید کے ساتھ 1 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ ناظرین، وجیہہ سواتی کون تھیں؟ ان کو ان کے سابق شوہر نے امریکہ سے پاکستان بلوا کر کس طرح قتل کیا اور ان کے قتل کا سراغ پولیس کو کیسے ملا اور کس طرح پولیس نے ان کے سابق شوہر کو گرفتار کیا اور کس طرح یہ کیس 1 سال تک چلتا رہا اور 1 سال کے بعد عدالت اس جو ہے وہ فیصلے تک کیسے پہنچی، آج کی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے۔ ناظرین، وجیہہ سواتی ایک پاکستانی نایاب امریکی خاتون ہیں جن کی پہلے ایک امریکن شخص سے شادی ہوئی جس سے ان کے 3 بیٹے تھے۔ ان کے شوہر کو پاکستان میں 2014 میں ایک ٹارگٹ کلنگ کے نتیجے میں قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے رضوان حبیب نامی ایک شخص سے دوسری شادی کی، لیکن اس شادی کے بعد ان کو یہ نہیں پتہ چل سکا کہ یہ جو شخص تھا اس نے وجیہہ سواتی سے جو شادی ہے وہ جائیداد کے چکر میں کی تھی، کیونکہ وجیہہ سواتی کو اپنے سابق شوہر کی وراثت سے بہت زیادہ رقم ملی تھی۔ ان کے شوہر ہارٹ اسپیشلسٹ تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ آلات جراحی کا کاروبار بھی کرتے تھے۔ شوہر کے انتقال کے بعد وجیہہ سواتی نے ان کے آلات جراحی کا کاروبار سنبھال لیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ کوئی پراپرٹی کا کاروبار بھی دیکھ رہی تھی اور رضوان حبیب سے ان کی ملاقات بھی ایز اے بروکر کی حیثیت سے ہوئی تھی اور اس دوران ان کی دوستی ہوئی اور پھر ان کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد وجیہہ سواتی کو محسوس ہوا کہ یہ شخص جو ہے وہ اس سے محبت کی شادی اس شخص نے نہیں کی، بلکہ اس نے اس سے پیسوں کے چکر میں شادی کی ہے۔ پہلے تو رضوان حبیب اس کو بے وقوف بنا کر اس کی پراپرٹی کسی نہ کسی طرح ہتھیاتا رہا۔ اس نے پنڈی میں جو ہے وہ ڈی ایچ اے میں ایک جو ہے وہ بہت بڑا گھر لیا جو کہ وجیہہ سواتی کے پیسوں سے اس نے لیا اور یہ کہا کہ وہ اس کے نام کرے گا، لیکن یہ اس نے بہانے سے اپنے نام کرا لیا۔ اسی طرح کچھ اور بھی پراپرٹی کے کچھ کیسز تھے جو اس شخص نے وجیہہ سواتی سے رقم بٹور کر اپنے نام کرا لی تھیں۔ وجیہہ سواتی کو اس شخص نے اس طرح جب اس نے اس کی جائیداد جو ہے وہ اچھی خاصی ہتھیا لی تو پھر اس نے اس کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ وجیہہ سواتی کی ایک بہن جو ہے وہ برطانیہ میں مقیم ہے اور اس نے ایک دفعہ اپنی بہن کو یہ بات بتائی تھی کہ اس کا جو شوہر ہے رضوان حبیب، اس نے ایک مرتبہ اس کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ جب وجیہہ سواتی پر رضوان حبیب کی حقیقت وقت کے ساتھ ساتھ آشکار ہونے لگی تو اس نے اس سے طلاق لے لی اور اپنے بیٹوں کے ساتھ امریکہ میں رہائش پذیر تھی۔ اس نے 2 بیٹے جو ہیں وہ اپنی بہن کے پاس بھیجے ہوئے تھے تعلیم کے سلسلے میں، جبکہ اس کا بڑا بیٹا عبداللہ امریکہ میں اس کے ساتھ رہتا تھا۔ اس دوران ان کی پراپرٹی کی جو ہے وہ کیسز چل رہے تھے۔ وجیہہ سواتی نے اپنے سابق شوہر پر کیس کیا ہوا تھا کیونکہ اس کے جو گھر تھے پنڈی میں وہ اپنے جو کہ اس کے شوہر نے اپنے نام کروا لیے تھے، اس نے اپنا وکیل ہائر کیا ہوا تھا وجیہہ سواتی نے اور وہ پراپرٹی اپنے نام لینا چاہتی تھی، وہ اپنی پراپرٹی واپس لینا چاہتی تھی۔ جب رضوان حبیب کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اب وہ یہ پراپرٹی جو ہے وہ بچا نہیں سکے گا تو اس نے کیا کیا، اس نے ایک بھیانک کھیل کھیلا اور اس کھیل میں اس کا باپ بھی شامل تھا۔ اس کے باپ نے اس کو مشورہ دیا اور کہا کہ اس کو وجیہہ سواتی کو کسی طریقے سے پاکستان بلا کر جو ہے وہ قتل کر دیا جائے اور اس طریقے سے قتل کیا جائے کہ اس کی لاش کا کسی کو سراغ ہی نہ ملے، تو اس طرح یہ پراپرٹی اس سے کوئی اور چھین نہیں سکے گا، کیونکہ آلریڈی وہ پراپرٹی اس کے نام تھی اور پھر وہ کوئی اس سے لے نہیں سکتا تھا۔ لہٰذا اس نے ایک شرمناک، ایک ہولناک پلان بنایا۔ اس نے وجیہہ سواتی کو فون کیا اور اس کو کہا کہ وہ اس بات پر شرمندہ ہے کہ اس نے اس کو اتنے عرصہ جو ہے وہ قانونی پیچیدگیوں میں پھنسایا، اب وہ صلح صفائی سے تمام جو ہے وہ معاملہ حل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے وجیہہ سواتی سے کہا کہ وہ پاکستان آئے اور کاغذات پر جو ہے وہ دستخط کرے، اس طرح وہ تمام پراپرٹی اس کو ہینڈ اوور کر دے گا۔ وجیہہ سواتی نے اسے کہا بھی کہ وہ جو ہے
اس کو میل کر دے تو میل کے ذریعے یہ چیزیں جو ہے وہ سالو کر لیتے ہیں، لیکن اس نے کچھ اس طرح اس کو اپنی باتوں میں پھنسایا کہ آخر کار اسے جو ہے وہ اس کی باتوں میں آ گئی، اور وہ اپنے ایک بھانجے جس کی عمر 16 سال تھی یا 15 سال تھی، جس کا نام آیان تھا، اس کی ان دنوں جو ہے وہ پیپر ہو چکے تھے اور وہ اسکول سے چھٹیوں پر تھا، تو وہ اپنے بھانجے آیان کو لے کر یہ پراپرٹی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اس کے پاس پنڈی آئی۔ یہ شخص اس کو اسلام آباد سے اس نے پک کیا، اپنے گھر لے کر آیا، وہی گھر جو کہ وجیہ سواتی کا گھر تھا۔ گھر لانے کے بعد اس نے وجیہ سواتی اور اس کے بھانجے کو کوئی مشروب پلایا، اور اس کا بھانجا اپنے کمرے میں وہ مشروب پینے کے بعد سو گیا، اس کو نیند آ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کی خالہ وہاں موجود نہیں تھی۔ اس نے وہاں پر جو ایک ملازمہ تھی اس سے پوچھا کہ اس کی خالہ کہاں ہے، تو بقول اس کے بھانجے کے، وجیہ سواتی کے بھانجے کے، کہ اس کو کہا کہ آپ خاموش ہو جاؤ، آپ کی جو ہے خالہ آپ کے جو ستیلے خالو ہیں ان کے ساتھ کہیں کام کے لیے باہر گئی ہوئی ہیں۔ لیکن اس کو کچھ خطرے کا احساس ہونے لگا، تو اس کا کہنا تھا کہ ان لوگوں نے اس کو پہلے مار کر اور ڈرا دھمکا کر کمرے میں بند کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ جان میں جو ہے وہ خاصا بھاری تھا، تو وہ ملازمہ کو دھکیل کر گھر سے باہر آ گیا۔ پاکستان میں اس کی ایک خالہ یعنی وجیہ سواتی کی ایک بہن امارہ رہتی تھی۔ اس نے اپنی خالہ کو فون کیا اور بتایا کہ اس کی جو خالہ ہے وجیہ وہ یہاں پر موجود نہیں ہے، اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کو کوئی چیز آیان کو بھی کوئی چیز جو ہے وہ پلا کر جو ہے نشاور کوئی چیز پلا کر اس کو سلا دیا گیا اور اس کی خالہ کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ اس طرح ایان اپنی خالہ کے پاس پہنچا اور اس کی خالہ نے اس کو اس کی نانی کے گھر جو کہ پاکستان میں ہی رہتی تھی پہنچا دیا، اور پھر بعد میں اس کو جلد از جلد جو ہے وہ برطانیہ بھیج دیا گیا۔ برطانیہ جا کر پھر اس کے جو بیٹے تھے، وجیہ سواتی کا جو بڑا بیٹا تھا عبداللہ، اس نے چونکہ وجیہ سواتی ایک امریکی شہری تھیں، تو اس نے پاکستان میں موجود امریکی سفارت خانے میں کمپلین کی، اسی طرح وزیر اعظم کے شکایت پورٹل میں شکایت کی، اور 2 نومبر کو اس نے وہاں پاکستان میں FIR درج کروائی کہ اس کے جو ستیلے والد ہیں رضوان حبیب، انہوں نے پراپرٹی کا مسئلہ سالو کرنے کے لیے دھوکے سے اس کی والدہ کو پاکستان بلوایا، لیکن پاکستان بلوا کر اب اس نے جائیداد کے لیے اس کی والدہ کو اغوا کر لیا ہے، تو لہٰذا اس کی والدہ کو اس کے چنگل سے آزاد کرایا جائے۔ پولیس جو ہے وہ 1 ماہ تک جو ہے مختلف طریقوں سے انویسٹیگیٹ کرتی رہی، یہ شخص رضوان حبیب جو ہے وہ ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ 1.5 ماہ بعد پولیس اس تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی، اور مختلف طریقوں سے جب پولیس نے مختلف کڑیاں ملائیں تو ان کو شک جو ہے وہ اس رضوان حبیب تک ان کا شک پہنچا، اور انہوں نے جب اس کو حراست میں لیا اور اس سے جب پوچھ گچھ کی تو اس نے یہ سچ اگل دیا کہ اس نے وجیہ سواتی کو نہ صرف اغوا کیا بلکہ اغوا کر کے وہ اس کو قتل بھی کر چکا ہے۔ اب اس نے وجیہ سواتی کا قتل کیسے کیا ناظرین، جب آپ یہ سنیں گے تو آپ کی ہوش اڑ جائیں گے۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے وجیہ سواتی کو اسی وقت ہی جس وقت وہ امریکہ سے پاکستان آئی، تو اس نے دونوں کو یعنی اس کے بھانجے کو اور وجیہ سواتی کو ایک مشروب پلایا، جس کو پینے کے بعد یہ لوگ بے ہوش ہو گئے۔ اس نے کیا کیا کہ وجیہ سواتی کو اسی کمرے میں جہاں پر وہ بے ہوش ہوئی تھی جبکہ اس کا بھانجا دوسرے کمرے میں تھا، اس نے چھریوں کے وار کر کے وجیہ سواتی کو قتل کر دیا، اس کو مار دیا، اور اس کے بعد اس کو ایک کارپیٹ میں، ایک قالین میں اس کی لاش کو لپیٹا اور گاڑی میں ڈال دیا، اور ملازمہ سے کہا کہ وہ اس کمرے کو ڈیٹول سے اچھی طرح بالکل صاف کر دے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہاں پر کوئی خون کا ایک چھینٹا بھی کسی کو نظر نہ آئے۔ اس کے بعد یہ اس کو گاڑی میں ڈال کر جو ہے خیبر پختونخوا کے شہر لکی مروت لے گیا، وہاں اس کا ایک ملازم کا گھر تھا۔ اس نے اس کے ملازم کے گھر کے اندر ایک کمرہ تھا، اس کمرے کے اندر اس نے ایک گڑھا کھودا، وہاں پر اس نے وجیہ سواتی کو جو ہے وہ دفن کیا، اور اس کے بعد اس کمرے کا فرش جو کہ کچا تھا اس کو پکا کر دیا۔ پولیس کو جب اس نے اس قتل کے بارے میں بتایا، پولیس اس کو اس جگہ پر لے کر گئی۔ پولیس نے جب وہاں پر وہ پکا فرش اکھیڑا، اور تقریباً 1.5-2 گھنٹے کے بعد پولیس کا کہنا ہے کہ جب ہم نے وہ فرش اکھیڑا تو اس میں سے وجیہ سواتی کی جو ہے وہ لاش نکل آئی، جو تقریباً اب ہڈیاں بن چکی تھیں۔
اس طرح یہ کیس جو ہے وہ چلتا رہا اور کل اس کا جو ہے وہ عدالت نے فیصلہ سنایا، چونکہ ملزم جو ہے یہ خود اقرار کر چکا تھا کہ اس نے وجیہہ سواتی کا قتل کیا، اور اس کے سلسلے میں امریکہ کا جو سفارت خانہ تھا، امریکہ کی جو ہے وہ ادارے تھے، وہ اس میں انوالو رہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کی شہری کے جو قاتل ہے اس کو ہر ممکن طریقے سے سزا دی جائے۔ تو کل عدالت نے اس کیس کا فیصلہ سنایا اور اس کے سابق شوہر رضوان حبیب کو سزائے موت سنائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو 17 لاکھ جرمانہ اور 10 سال قید کی سزا سنائی، جبکہ اس قتل میں جو اس کے سہولت کار تھے، جو کہ اس کا والد تھا رضوان حبیب کا، حریت اللہ، اس کو انہوں نے 7 سال قید سنائی، اور جو ملازم اس کا سہولت کار تھا اس کو بھی انہوں نے 7 سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی، جبکہ 2 مجرمان رشید اور زائدہ کو عدم ثبوت کی بنا پر بری کر دیا گیا۔ ناظرین، فیصلے کے وقت عدالت میں امریکی سفارت خان کے 4 سینئر اہلکار کے ساتھ ساتھ امریکی FBI ٹیم بھی وہاں پر موجود تھی۔ یہ ایک جو ہے جائیداد کے چکر کا ایک تنازع تھا، لیکن یہ سیم بالکل ایسے ہی قتل ہے جیسے سارا انعام کا جائیداد کے چکر میں قتل کیا گیا ہے۔ جیسے درندے شاہنواز امیر نے سارا انعام کو کینیڈا سے دبئی سے جو ہے وہ بلوا کر اس کو قتل کیا جائیداد کے چکر میں، اور جیسے اس نے اس سے پیسے بٹورے اور اس کے بعد اس کو قتل کیا، اور لیکن یہ ڈمبل مار کر اس کو بے دردی سے قتل کر دیا، اور اس کا کیس جو ہے وہ چل رہا ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے اب یہ بالکل جو ہے وہ میڈیا سے آؤٹ ہو چکا ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا کہ اس کیس میں اب کیا ہو رہا ہے، کیا جو ہے عدالتی کارروائی ہو رہی ہے، وہ میڈیا سے بالکل پس منظر پر چلا گیا ہے۔ جو اس کی والدہ ہے ثمینہ شاہ شاہنواز امیر کی، وہ ضمانت پر رہا ہو چکی ہیں، جبکہ شاہنواز امیر کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا کہ اس کے حوالے سے اب کتنی کارروائی ہونی ہے۔ تو ہماری جو ہے وہ عدلیہ سے اور قانون سے جو ہے گزارش ہے کہ جس طرح وجیہہ سواتی کیس کا 1 سال کے اندر جو ہے وہ فیصلہ سنایا گیا ہے، بالکل اسی طرح سارا انعام قتل کیس کا بھی جلد از جلد جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے، اور اسی طرح نور مقدم کا جو قاتل ہے جس کو سزائے موت ہو چکی ہے، اس کی سزا پر بھی جلد از جلد عمل درآمد کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور میرا چینل میرا جہاں لازمی سبسکرائب کیجیے۔